السلام علیکم، آواز کا خیل ٹریول اینڈ ٹورزم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جناب۔ تو ہم روانہ ہو رہے ہیں راولپنڈی پھر ودائی اڈہ سے اور جا رہے ہیں ہم سوات دیر۔ تو اس ولاگ میں ہم پورے سوات موٹر وے کا ولاگ آپ لوگوں کو دکھائیں گے، اور اس میں ہم آپ لوگوں کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ مطلب اسلام آباد سے نکلنے سے لے کر پورا سوات موٹر وے کے ختم ہونے تک موٹر وے کیسا بنا ہوا ہے، کون کون سے انٹرچینجز آتے ہیں اور آپ لوگ کیسے جا سکتے ہیں۔ پوری موٹر وے سوات چکدارا موٹر وے کا جو ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل میں نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جناب۔ تو یہ ہم بڑھ رہے ہیں پھر ودائی اڈہ، راولپنڈی سے ہم لوگ نکلے ہیں۔ ہائیس ایک کوسٹر ڈبہ آتا ہے تو اس میں ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں، اور یہ ابھی کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ موسم بھی کافی پیارا ہے، نہ سردی ہے اور نہ گرمی۔ ہاں، سوات پہنچتے ہی وہاں پر سردی شروع ہو جائیں گی کیونکہ وہ پہاڑی علاقے ہیں۔ گاڑی بہت سپیڈ سے جا رہی ہے، ٹریفک بھی اتنا نہیں ہے، اور آج فرائیڈے کا دن بھی ہے تو جگہ جگہ پر بورڈز آ رہے ہیں، اور بورڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جگہ کے لیے کون کون سا روڈ جو ہے وہ ٹرنس کرتا ہے۔ یہ اب ہم مین جی ٹی روڈ پر جا رہے ہیں، اور کچھ دیر میں ہم انشاءاللہ موٹر وے پر چڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم پورے موٹر وے کا ولاگ آپ لوگ کے بنا کے دیں گے۔ یہاں پر ابھی ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ فیصل مور اڈہ جو کہ مین اسلام آباد میں، جو آپ موٹر وے سے نکلتے جا رہے ہو تو یہاں پر یہ اڈہ ہے، اور اس اڈے میں سے ہر جگہ تک پشاور کے لیے، کراچی کے لیے، لاہور کے لیے بسز جاتے ہیں، تو اس میں آپ آ سکتے ہیں اور یہاں سے اپنا سیٹ بک کروا سکتے ہیں۔ باہر جا رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، یہاں پر ہم مڑیں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پشاور جی ٹی روڈ پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لاہور اسلام آباد موٹر وے پر چڑھیں گے، اور یہ لاہور موٹر وے اور اسلام آباد موٹر وے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ آگے سے جب ہم ٹول پلازا کراس کریں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا چکدارا سوات موٹر وے والا روٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور سفر فی الحال ابھی جو ہے بہت آرام دہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ جی ٹی روڈ سے جاتے تھے یا پشاور نکل کے اس کے بعد مردان، بٹخیلا اور ملاکنڈ سے گزرتے ہوئے جب جاتے تھے تو تقریباً آپ کا 6 سے 8 گھنٹے آرام سے لگ جاتے۔ چونکہ ابھی یہ موٹر وے بنا ہوا ہے، اور موٹر وے کافی خوبصورت بھی بنا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ موٹر وے ہے تو سمجھو کہ پھر تو سپیڈ آلریڈی وہی 100-110 کی سپیڈ پہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، جو کہ وہ 6 سے 8 گھنٹے والا سفر ابھی آپ 2 سے 2.5 گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کار ہے تو کار کم از کم 1.25 یا 2 گھنٹے میں آرام سے وہ طے کرے گا، لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آرام سے
सवात मोटरवे से गुजरते हुए जाएगा। तो जनाब अभी हम बढ़ रहे हैं और ये पेशावर की तरफ हम लोग मुड़ गए। जो पेशावर सवात मोटरवे है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और टर्न्स कर दिए हमने, और ये अभी हम यहाँ पर एंटर हो जाएंगे सवात पेशावर मोटरवे। आगे जाके फिर सवात का साइड अलग हो जाता है और पेशावर किले अलग हो जाते हैं। तो ये हम अभी आ गए हैं मेन पेशावर सवात मोटरवे पर, और मौसम बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मौसम क्लियर है। अभी यह है कि अगर सवात तीर आप लोग जाते हो, ख़ासकर कुमराट वैली दीर में, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इस वजह से लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। बस 2-2.5 घंटे उनका सफ़र रहता है सवात चकदरा मोटरवे पे, और उसके बाद जो है वो सीधा अपने जो हसीन वादी, माउंटेन्स, अबशारे हैं और ट्रेवल टूरिज़म की चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जनाब यहाँ टोल प्लाज़ा है, और टोल प्लाज़ा M1 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे में हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। और जिनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस वजह से कभी कभी थोड़ा टाइम लगाते हैं, और या कभी किसी इंटरचेंज में किसी को उतार भी ले जाते हैं। अपना ट्रांसपोर्ट होते हैं तो अपने ट्रांसपोर्ट में इतना मुश्किल नहीं। साथ में इसके साथ एमटेग भी नहीं है, तो पैसे देते हैं, फिर वापस वो बकाया देते हैं, फिर वो पर्ची दे देते हैं, तो उसमें भी टाइम ज़ाया होता। एमटेग हो जाए तो डायरेक्ट गाड़ी स्कैन होके टैक्स अदा हो जाती है और गाड़ी आगे निकलने पड़ता है। खैर, लेकिन अब ये है कि हम पाकिस्तानी उन चीज़ों से अभी वाकिफ़ नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से हम जब वाकिफ़ हो जाएंगे और ये चीज़ें हमें समझ आने लगेंगे, तो फिर हम भी जो है ये एमटेग हर गाड़ी में ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हुकूमत को पूरा के पूरा पैसे मिल जाए, कोई करप्शन का मामला ना हो। तो ये हमारे पास सवात, चकदरा एंड मर्दान, और बढ़ रहे हैं हम आगे। चूँकि हम थोड़ा सा आगे आ गए, इस वजह से लग रहा है कि मौसम थोड़ा सा अबर आलूदा है, यानी मतलब बिल्कुल साफ़ नहीं है। हाँ, ये है कि सर्दी है, और ये मौसम जो है, इस मौसम में हमेशा सवात दीर में अक्सर बारिश वगैरह होती रहती है। तो इससे हमने घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप सर्दियों में जाते हैं इन इलाकों में, तो यहाँ पर ज़रूर तो बारिश है, बारिश नहीं है तो बादल तो वैसे चायगा होते हैं। तो इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय करते रहें। मोटरवे उस हिसाब से काफ़ी डेवलप तो नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर है, ये हम कह सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे और बेहतर बन जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सवात और दीर यानी केपी टूरिज़म के लिए ये एक बेहतरीन इक़दाम किया गया, जिसकी वजह से टूरिज़म प्रमोट होंगे। क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है, जब हम लोग पहले जाते थे तो पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, तख्तबाई और स्काकोट और इसी तरह बहुत सारे इलाकों से हम लोग गुजर के जाते थे। अभी मसला ये है
کہ آپ لوگ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آرام سے اسلام آباد سے نکلتے ہوئے سیدھا موٹر وے سے جاتے ہوئے سوات اور دیر پل چوکی جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر وہ ختم ہو گیا کہ پولیس، ٹریفک، لوگوں کا آنا جانا، سڑک اور ٹریفک کا بند ہونا، تو وہ چیزیں یہاں موٹر وے پہ نہیں ہوتی۔ اچھا جناب، تو موٹر وے کو اگر دیکھا جائے تو اتنا کرو نہیں ہے، لیکن پھر بھی باقی موٹر وے کے حساب سے جو ہے یہاں کارنرز زیادہ ہوں گے۔ کرو اس وجہ سے ہے جگہ جگہ پہ ٹرن ادھر ادھر ہے، کیونکہ ہم جو جا رہے ہیں تو وہ جگہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے، تو ضرور پھر موٹر وے بنانا یہ بھی بہت بڑا اقدام ہے۔ آگے چلتے ہوئے ہم دیکھیں گے یہاں پر جو ٹنلز وغیرہ بنا دی گئی ہیں، تو وہ ٹنلز جو ہے وہ بہت مشکل سے بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ٹنل ایک ٹنل نہیں ہے۔ آگے ہم جا کے دیکھیں گے تو وہ ٹنل تقریباً 3 ٹنل ہیں، جس میں سے ایک تو بہت زیادہ بڑا ہے اور لینتھی ہے۔ تو یہ جگہ جگہ پہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے کہ یہاں ٹرن کیا، پھر لیفٹ ٹرن کیا، پھر رائٹ ٹرن کیا، تو وجہ یہ ہے کہ پہاڑی سلسلہ ہے اور پہاڑوں میں سے راستہ نکالنا اور پھر موٹر وے بنانا تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ پھر اس وجہ سے تھوڑا آپ لوگوں کو بالکل سٹریٹ نہیں ملیں گے یہ موٹر وے۔ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے اور کے پی کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی پورے پاکستان، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی لوگ تنگ ہو جائے تو وہ یہاں پر آتے ہیں، سوات، دیر۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی ابٹاباد وغیرہ کے اگر لارے اور راستے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ یہاں سوات سے شنگلا ٹاپ سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ بلکہ میں اگر آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہاں جو انسفیس گاڑی ہیں ملاکنڈ ڈویژن میں، سوات میں، چترال میں، تو یہ سوات اور شنگلا ٹاپ سے ہوتے ہوئے گلگت اور چترال کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں، ایک اور جو سب سے خوبصورت ترین علاقہ ہے اور جگہ ہے وہ بھی چترال، تو چترال کے لیے بھی آپ اسی راستے سے اور اسی موٹر وے کو یوز کر سکتے ہیں، یوز نہیں کر سکتے بلکہ یہ راستہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سیم یہی موٹر وے سے جانا ہوگا، اور موٹر وے سے جاتے ہوئے پھر آپ جو ہے کہاں پہ پہنچ جائیں گے؟ آپ پہنچ جائیں گے وہی سیم سوات چکدرہ انٹرچینج، یعنی جہاں پر موٹر وے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے ایک طرف آپ چترال کے لیے ٹرن، ایک آپ سوات کے لیے ٹرنز کرتے ہو، اور دوسرا جب آپ سیدھا جاتے ہو تو سیدھا آپ دیر میں انٹر ہو جائیں گے، تو لوور دیر سے ہوتے ہوئے جب آپ تیمرگرہ پہنچ جائیں گے تو تیمرگرہ سے ہوتے ہوئے پھر آپ رباط اور شیر درہ، اور یہاں سے جاتے ہوئے پھر آپ بابی کمراٹ پہنچ جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی 2 اٹریکشن جگہ ہیں، بابی کمراٹ اور شیر درہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپر دیر بہت زیادہ مشہور ہے، اپر دیر لاسٹ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اور چاقو کی وجہ سے، اور یہاں دیر کی جو مشہور ٹوپی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اخروٹ کی حساب اگر دیکھا جائے تو اخروٹ یہاں کے بہت لذیذ ہوتے ہیں، اور جو اپنے لوکل اخروٹ ہے تو وہ اخروٹ بہت زیادہ مٹھاس اور میٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ پھر اپر دیر اور لوور دیر کمراٹ کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپر دیر کراس کرو گے تو اپر دیر سے جاتے ہوئے پھر آپ لواری ٹنل
اور جو ہی لواری ٹنل آپ کراس کرو گے تو چترال کا ضلع جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو چترال ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، اس کے کلچرز کے دیکھا جائے، اس کے ثقافت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور اس کو اگر ٹریول ٹورزم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ دیکھنے کا لائق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہے کلاش ویلی، تو وہ کلاش ویلی جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مین یہ ہم اگر کہہ سکیں کہ کے پی ٹورزم کے لیے سوات دیر موٹر وے جو بنا ہے، تو یہ ایک ریل کی ہڈی کے کام کیے اس نے پروموٹ کیا ٹورزم کو۔ ساتھ ساتھ میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو سوات اور دیر کے لوگ ابھی اسے موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد آتے ہیں، سیدھا اسلام آباد آتے ہیں، نہ کہ پشاور۔ پہلے ان لوگوں کا راستہ اور رخ جو تھا وہ پشاور کی طرف تھا۔ ابھی میں اگر یہ کہہ سکوں غلط نہیں ہوگا کہ 80% لوگ جو ہیں پشاور کے بجائے ابھی اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سوات چکدرم موٹر وے نے اس کو بہت ایزی اور آسان بنایا۔ تو کریڈٹ تو جاتا ہے بھائی، جس نے بھی کیا ہے کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر موٹر وے کے جال بچا دیے جائیں تو کیا کتنی آسانی ہوں گی ہمیں پہنچنے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں بہت مشکل کام کیا ہے، پہاڑوں کو تراشا گیا اور اس کے بیچ میں سے یہ موٹر وے گزر جاتا ہے۔ آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ تقریباً سال میں کوئی کم سے کم 10 سے 12 مرتبہ تو ہم گزرتے ہیں یہاں سے۔ لیکن جو لوگ آتے ہیں اور ٹریول کے لیے، ٹور کے لیے، تو ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ان کو دکھائی دے رہا ہو، کیونکہ موٹر ویز تو بہت ہیں۔ کچھ جگہوں میں ایسے ہیں کہ وہاں پر پہاڑی اور یہ سارے سلسلے ہیں، جس طرح کہ جب آپ لاہور سے آتے ہو، فیصل آباد سے آتے ہو، تو وہاں پر کلر کہار سے جب آپ گزر جاتے ہو تو کلر کہار بہت خوبصورت ویو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ پھر آتے آتے آپ چکوال کی طرف آتے ہو، لیکن اس پہاڑوں میں اور اس پہاڑوں میں الگ الگ فرق ہے۔ یہاں پر آپ کو سرسبز پہاڑ بھی دیکھے گا، یہاں پر آپ کو خشک پہاڑ بھی دیکھے گا، یہاں پر آپ کو نکیلا اور شارپ پیک والے پہاڑ بھی دیکھیں گے، اور یہاں پر آپ کو سموتھ پہاڑ بھی دیکھیں گے۔ تو ضرور آئیے، ایک مرتبہ تو ضرور آئے اور یہ جنت نظیر وادیاں سوات، دیر، چترال ضرور دیکھیے۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، یہاں کے لوگ بہت زیادہ ثقافت سے اور بہت زیادہ ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا، اور یہ ٹورزم کے حصول کے مطابق بھی ہے۔ اگر کوئی پراپر ٹورسٹ ہے، کوئی پراپر ٹریولر ہے، تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ بھی جاتے ہو تو اس کا کلچر آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ تو کلچر، چلو یہ استاد میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ ایک بھائی ہے ہمارے پاس، تو ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک سیٹ پہ۔ میں نے ان سے سیٹ لیا ہے، بیچارہ بہت تنگ بھی تھا، لیکن اس نے مجھے سیٹ دیا۔ میں نے کہا یار مجھے ویڈیو شوٹ کرنی ہے، اور یہ پورا موٹر وے جو ہے اس کو کیپچر کرنا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں کے لوگ کلچر کو نہ توڑا جائے۔ یہاں پر فیمیل کے لیے کم از کم پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس طرح برہنہ
اور ان کے کلچر کے حساب سے اگر ایک چیز یہ لوگ غلط مانتے ہیں اور اگر ایز اے مسلم بھی دیکھا جائے تو یہ چیز ان کا پروموٹ ہونا چاہیے، بھلے فیمیل چلے جائے، بچہ چلے جائے، عورتیں چلے جائیں، بڑھیا چلے جائے، میل فیمیل دونوں چلے جائیں، لیکن ان کا کلچر کا خیال ضرور رکھا جائے، کیونکہ ان سے ان لوگوں کو ٹھیس پہنچ جاتا ہے اور یہ تکلیف ناقابل دید ہے۔ دوسرا، یہ جگہ جو مشہور ہے یہ تو اس اپنے کلچر کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہ اس کلچر کا جس کو ہم کہتے ہیں قلع اور خوبصورتی، تو یہ تو اس کلچر کی وجہ سے ہے، اس کے اس رواج اور سماج کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ رسم و رواج ختم کیا جائے، وہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ کلچر ڈپلیشن ہو جاتے ہیں، اور کلچر ڈپلیشن اس وجہ سے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک جگہ وزٹ کر رہے ہو اور آپ آئے ہو اسلام آباد سے، اسلام آباد میں بھی بہت پاکیزہ لوگ ہیں، اسلامک لوگ ہیں، پردے والے لوگ ہیں، یا کراچی سے آئے ہو وہاں پر پردہ کنسیپٹ اتنا کم ہے، لاہور سے آئے ہو پردہ کنسیپٹ اتنا کم ہے، اور یہاں پر بھی آپ ویسے گھوم رہے ہو، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ آپ کو چاہیے کہ کم از کم پردہ تو لے کے اٹھے، کیونکہ یہاں کی عورتیں، یہاں کے بچیاں، یہاں کے لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے کوئی 100 میں سے تو ایک آپ لوگوں کا کلچر اختیار کرے گا جو کہ اچھا نہیں ہے، اور ان سے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جس بھی جگہ کے آپ وزٹ کر رہے ہو، سب سے پہلے اس کے کلچر کے بارے میں پڑھیں، ان کے لوگوں کے بارے میں پڑھیں، ان کی سوسائٹی، رواج، سماج کے بارے میں پڑھیں کہ یہ لوگ پسند کیا کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ تو اس کے مطابق جب آپ وزٹ کر رہے ہو تو آپ یہاں انجوائے بھی کرو گے، اور ان لوگوں کو بھی آپ کے ٹریول سے، آپ کے ٹور سے کوئی نقصان اور کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گا۔ تو احتیاط کریں، ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اگنور نہ کیا کریں۔ ہمارے پاس جب ہم جاتے ہیں ٹریول ٹور کے لیے، پیسہ بھی ہوتے ہیں، گاڑی بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اس چیز کا خیال نہیں ہے، ان لوگوں کا خیال صرف یہی ہے کہ وہ ہمارے کلچر کو، وہ ہمارے رواج کو، اور وہ ہمارے سماج کو ڈفلیشن سے بچائے، ڈیلیٹ ہونے سے بچائے، اور مخلوط یا کلچر اور سماج نہ بنے۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ بابوزئی کی طرف ہم لوگ پہنچ گئے، آگے قریب ہمارا بابوزئی انٹرچینج ہے، تو بابوزئی والے جو ہے یہاں اترنا ہوں گے ان کو، اور یہ انٹرچینج ہے ہمارا بابوزئی۔ بہت زیادہ باتیں کرتے کرتے ہم نے یہاں آئی تھنک ہمیں ایک سواری اتارنی ہوگی، اس کے بعد واپس ہم چڑھیں گے اپنے موٹر وے پہ۔ ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے بالکل۔ پہلے جناب کھل گیا، اور یہاں پر ہم اتاریں گے، ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اتار دیا ہے، بندہ اتر گیا ہے، اور ابھی ہم چل پڑے ہیں دوبارہ بابوزئی انٹرچینج سے۔ دیر سوات کے لوگ بہت مہمان نواز بھی ہیں، اگر بات کی جائے اور کمپیئر کیا جائے پنجاب اور مری سے۔ پنجاب کے لوگ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک جگہ ایسا ہے فار ایگزامپل مری، تو مری کی اگر بات کی جائے تو وہ مہمان نواز نہیں ہے، وہ کسی طریقے سے آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں جی، فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا، دیکھیں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے دکان ہے، ہوٹلز ہیں، وہ فائدے کے لیے تو بیٹھے ہوئے، وہ فائدہ لے، بھلے جائز فائدہ لے۔ ہاں ابھی مری کا سانحہ دیکھیں تو مری کے سانحہ کو اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پر ایک انسانی ہمدردی نہیں تھی،
وہ انسانی ہمدردی کم از کم ہر جگہ تو ہونی چاہیے. بھئی آپ کما تو رہے ہو. ابھی لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کے ایک کپ چائے پلانے سے اس کا زندگی بچ سکتی ہے، کیونکہ اگر اسی سردی میں اس برف باری میں کوئی گرم پانی کوئی چائے بندہ لے پائے تو کم از کم وہ تھوڑا بہت اپنے موسم کا جو ہے اور برف باری کا اور سردی کا مقابلہ تو کر سکتا ہے. تو وہ انہوں نے نہیں دیا ظالموں نے. وہ چیز یہاں پر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 1-2-3 بندوں نے کچھ انٹرویو بھی کی ہے کہ ہم مری گئے تھے تو کیا ہوا، اور ہم دیر گئے تو کیا ہوا، ہم جو ہے وہ چترال گئے تو کیا ہوا. تو یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں. یہاں کے لوگ مہمان کے قدر جانتے ہیں، اور یہاں لوگ فائدہ بھی کرتے ہیں لیکن فائدہ جائز فائدہ لیں گے. ہاں یہ ہے کہ بعد میں اگر کوئی کلچر ڈیفلیشن ہو جائے، یہ لوگ اپنے وہ چیزیں چھوڑ دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہنزا اور اسکردو کی اگر بات کی جائے تو ہنزا اور اسکردو جو ہے وہاں بہت زیادہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے اور بہت زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں، بلکہ فارن سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا جو رواج ہے، ان لوگوں کا جو عادات ہے، ان لوگوں کا جو اخلاق ہے وہ ویسے ہی ویسے ہیں. صدیاں گزر گئی لیکن وہاں کسی نے کوئی شکایت نہیں کیا. ہاں کوئی 100 میں سے 1000 میں سے 1-2 بندے تو برے نکل جاتے ہیں، اس کا ہم نے بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس بات کو ہم اچھا تو میں وہ ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو وہ ڈرائیور میرے طرف دیکھ رہا تھا. میں نے اس کو پشتو میں بولا کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے ویڈیو کی طرف نہیں دیکھو، آپ اپنی گاڑی چلائیں. یہ نہ ہو کہ ہم کوئی گڈھے میں گر جائے یا کسی پہاڑ کو جو ہے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو وہ ہنس رہا تھا. تو ہم بات یہی کر رہے تھے کہ لوگوں کے جو جین ہوتے ہیں نا وہ شروع سے اگر بدتمیز نہ ہو، شریف لوگ ہو تو وہ شریف ہی رہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے گلگت بلتستان اور اسکردو کے لوگ ہیں، شریف ترین لوگ ہیں. بہت زیادہ ٹور اٹریکشن ہے وہاں پر، بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں. فارن سے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، فارنر بہت زیادہ آتے ہیں گلگت اور اسکردو میں. پھر بھی وہاں کوئی شکایت نہیں ہے. وہاں کے لوگ بہت حسین لوگ ہیں. کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کے لوگ بہت زیادہ شریف لوگ ہیں. ایک ہی پوائنٹ ہے مری، جہاں میں خود گیا ہوں، میں نے خود ایکسپیرینس لیے. تو باقی جگہ جہاں پر آپ جاتے ہو اور جب آپ مری جاتے ہو تو دونوں جگہ میں ڈفرینس بالکل آپ لوگ کو نظر آئے گا. تو اس لیے چاہیے ہمیں، ایک مری والے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹریٹ کرے طریقے سے، اور یہ حکومت کی بھی ذمہ داری. مری ہے بہت خوبصورت. اگر کوئی مری کی خوبصورتی کو اگنور کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. آگے ہمارا ہے انٹرچینج، باتیں تو کرتے رہیں گے لیکن تقریباً ہم پلئی تک پہنچ گئے. پلئی کے بالٹے بہت مشہور ہیں، جس کو ہم اورنج کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو میٹھا بولتے ہیں. تو پلئی کے مالٹا بہت مشہور ہے، اور ہم نزدیک بھی ہو گئے ہیں ہم اپنے ٹنلز کی طرف، کیونکہ پلئی سے آگے ہی بالکل ہمارا ٹنل ہے یہاں پر. اور یہ ہمارا انٹرچینج نکلتا ہے بنیر اور کہاں کون سی طرف. چلو گاڑی تو ہو گئی ہماری سلو. یہ ہے بنیر درگئی. اچھا درگئی اور بنیر کی طرف یہ نکل رہا ہے. اور یہ ہم ابھی قریب پہنچ گئے ہیں. پہلے اس جگہ جب آپ پہنچ جاتے تو سمجھو یہ ملاکنڈ تھا، اور وہ اب پہاڑی سلسلے ملاکنڈ کے ویڈیوز جو ہیں میرے اس چینل پہ موجود ہے. اگر آپ دیکھنا چاہو تو ملاکنڈ کے پہاڑی اور اس کے روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی چون کے نیچے لوگ جاتے ہیں موٹر وے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی شاذ و نادر کبھی گاڑی نکل جاتی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے کوئی فوگ تھا یہاں پر، دھند تھا، تو دھند کی وجہ سے یہ موٹر وے بند کر دیا گیا تھا. تو لوگ وہاں ملاکنڈ
दरगाही रोड पे जो है निकलते थे। तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी मेहनत किया है इस थोड़ी सी जगह में, क्योंकि ये मलाकड़ के पहाड़ों से ऊपर चढ़ते हुए हम लोग जाते थे। अभी ये नीचे सीधा मोटरवे पे हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ बहुत मेहनत किया गया है। देखा जाए तो सारे पहाड़ों को तराश तराश के इसके बीच बीच में से रास्ते निकाल दिए हैं। और आगे तो इतना नहीं हुआ था, आगे तो बिल्कुल इन लोगों ने सुरंगें बना दी हैं, क्योंकि टनल्स और सुरंगों के बग़ैर जो है ये नहीं बन जाता था, क्योंकि वो पहाड़े एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, दूसरा ये कि वहाँ इस तरह नहीं तराशा जाता, तो उसको फिर सुरंग बना के जो है। हाँ, ये है कि इस जैसे सड़कों पर और रोड्स पर अगर ऐसे एडवेंचर्स लाइक और ऐसे हसीन नज़ारे नहीं होते तो फिर मज़ा भी नहीं आता, जैसा कि अभी ये है। यहाँ ना पहुँच के आपका दिल बाग बाग हो जाता है। तो ज़रूर एक विज़िट तो करें भाई, और आना पड़ेगा आपको। जनाब, यहाँ पर एक और बोर्ड लगा हुआ है पलई का। तो माल्टे तो बहुत मशहूर है, माल्टे हम लोग खा भी रहे हैं। कभी जब हम गांव से आते हैं वापस, तो वहाँ पर एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पर ये माल्टे और ऑरेंज ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पड़े होते हैं। तो हमने खुद टेस्ट भी किया, कभी दोस्तों यारों के लिए भी लेके जाते हैं। तो ज़रूर आप इसका भी टेस्ट ले लें, क्योंकि ट्रैवलर के लिए मैं एक बात अगर कहूँ तो बुरा नहीं होगा कि ट्रैवलर या ट्रैवलिंग करते हुए आप लोग कोशिश करें कि फूड लवर बन जाए। अच्छा जी, तो पहुंच गए हम ये टनल, जो कि टनल नंबर 3 कहलाता है, और इस्लामाबाद से जाते हुए फर्स्ट नंबर पे आता है। लेकिन ये 321 जो नाम और नंबर दिया है ये सवात के साइड से दिया है। तो पहला टनल हमने क्रॉस किया, आगे हम जाएंगे। लेकिन बात कर रहे थे हम लोग कि फूड लवर बन जाए। फूड लवर आप बन जाएंगे ना, तो समझो कि दुनिया के हर जगह में वही फूड आपको, चलो ये है एक छोटा सा वाटर को इस तरह लिया है क्योंकि, और ये टनल नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। तो टनल नंबर 2 भी जो है इतना बड़ा नहीं है। आई थिंक ये टनल नंबर 1 है, ये वाला टनल। तो ये टनल जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है, और ये अभी हम एंटर हो गए हैं, और हम अपना बात थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फिर हो सकता है हम टनल से बाद में निकलें। तो जनाब, हम ये थे कि फूड लवर बन जाए। फ्रूट लवर जब आप बन जाएंगे ना, तो समझो ये है कि सेब वही सेब है पूरी दुनिया में, बनाना वही बनाना है पूरी दुनिया में। तो आपको खाने पीने का और मुख्तलिफ़ सारे इस तरह चीज़ों का जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। फूड लवर बन जाए, बनाना खाए, सेब खाए, अमरूद खाए, फीज खाए, जो भी मिले। और ये है चकदरा। और जो ही आप समझो ये 3 टनल क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद से फिर बहुत कम फासला रह जाता है, और उस कम फासले के बाद जो है फिर आप पहुंच सकते हैं अपने मंजिल मकसूद यानी सवात मोटरवे को ख़त्म होने तक। चूँकि हम जाएंगे कहाँ पर, हम जाएंगे दीर, तो सवात की तरफ हम लोग नहीं मुड़ेंगे। आगे पहुंचते हैं हम सीधा निकलेंगे दीर की तरफ। और व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, तकरीबन ये कोई आधा घंटे से और 35-40 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो इस व्लॉग को फिर हम ये करेंगे कि कोशिश हम यही करें, हमारा ये होगा कि हम इस व्लॉग को ख़त्म करें। और कहाँ पर ख़त्म करें? बाबी दीर पर अगर ख़त्म की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बाबी दीर से आगे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, और हम आगे और भी कोशिश करेंगे। लेकिन सपोर्ट के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ताकि हमें भी तो सर्टिफिकेशन मिलता है। देखो वीडियोस बनाना
آؤٹ ڈور خاص کر وہ بہت مشکل ہوتا ہے. انڈور تو آپ کمرے میں بیٹھ جاؤ, ایک ٹیبل لے لو اور ایک چیئر لے لو اور پھر آپ ویڈیو بنانا اسٹارٹ کرو. لیکن ٹریول کے ویڈیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ ایکسپنسز کی ضرورت ہے, ٹائم کی ضرورت ہے, اور آپ کے پاس کچھ سکلز کی بھی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا پورا پلین, اور سوات سے اسلام آباد سے سوات تک پورا جو موٹر وے ہے وہ موٹر وے ہم آپ لوگوں کو دکھا دیا, اور تقریباً ہم قریب ہے پہنچنے والے ہیں. اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو سمجھو ہم اللہ نگہبان, اور گڈ بائی جو ہے وہ کہا گیا ہے ہمیں کہ آپ جو ہے سوات چکدرم موٹر وے ختم کر چکے ہو. تو جناب اپنا فیس دیں گے, اور کیونکہ ایم ٹیک تو ہے نہیں تو پیسے دیں گے, واپس لے لیں گے, اور یہ ہم چل پڑے ہیں دوبارہ. تو جناب یہاں پر چونکہ سیکیورٹیز اور ان چیزوں کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. پہلے تو جب طالبان اور یہ لوگ تھے تو بہت زیادہ چیکن ہوا کرتے تھے, ابھی تو اللہ کا شکر ہے زیادہ اتنا وہ نہیں ہوتا. ہاں یہاں پر ایک چیز اور ڈسکس کیا ہے, ویلکم ٹو گندارا. تو گندارا تہذیب اور ثقافت بھی پائے جاتے ہیں, جو کہ سوات جب آپ جاتے ہو تو سوات میں یہ گندارا تہذیب اور ثقافت آپ لوگوں کو ملیں گے. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں تو وہ کارڈز وغیرہ شو کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم تھوڑا رک گئے ہیں, اور آپ لوگ دیکھ سکیں گے کارڈ شارڈ اور یہ ساری چیزیں جب چیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے. اور یہ ہم روانہ ہو گئے ہیں. آگے جو ہمارے پاس ایک پل آئے گا تو اس پل کے نیچے سے ہم لوگ گزریں گے. سوات کے لیے آپ کو رائٹ سائڈ مڑنا ہوگا. تو یہ پورا بورڈ, اور یہاں پر آپ درگاہ کی طرف مڑ رہے ہو, اور سیدھا جاتے ہوئے آپ سوات منگورا کی طرف جاتے ہو. تو جناب یہ سیدھا جاتے ہوئے آپ یہاں پر سوات کے لیے مڑ رہے ہو, یہاں پر آپ چترال دیر کے لیے جاتے ہو. تو یہ دیر کے خوبصورت پہاڑ اور وادی میں ہم لوگ انٹر ہو گئے. یہ دیر کہلاتا ہے, تلاش سے آگے یہ دیر لوور دیر کہلائے گا. اور جب ہم نکلیں گے تیمرگرہ تو تیمرگرہ سے رباط تک لوور دیر ہے, اور رباط سے آگے پھر اپر دیر سٹارٹ ہوگا. امید ہے دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اس طرح اچھے ویلوگ آپ لوگ کے لے کے آئیں گے, اور ویڈیو بہت لمبی ہوتے جا رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم کرتے ہیں اپنے ویڈیو یہاں بابی دیر پر ختم. پاکستان کا جھنڈا دکھائی دے رہا ہے. تو جہاں بھی رہو خوش رہو, آباد رہو, اور پاکستان زندہ باد. ملیں گے ایک نئے ولاگ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.